السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عنایا، حاضرہ حکمت ہے این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ سیاسی جلسے کے نام پر طوفان بدتمیزی اب تحریک انصاف کا شیوا بن چکا ہے۔ جن حرکتوں کی وجہ سے عمران خان کو جیل میں بند رکھنا ناگزیر ہے، گزشتہ روز ان کے جانشین وہی طوفان بدتمیزی اور بد زبانی کرتے پائے گئے ہیں۔ نہ عہدے کا لحاظ، نہ خواتین کی شرم، ایسی تقاریر ہوئی کہ توبہ معاذ اللہ۔ کل تقریروں کے نام پر جو گندا اور زہر اگلا گیا ہے، اس کے بعد کسی کو شک و شبہ باقی نہیں رہتا کہ نشانہ فوج اور حکومت تھی اور مقصد عمران خان کی خوشنودی تھا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، جنہوں نے یہ جلسہ کامیاب بنانے کے لیے تمام سرکاری وسائل جھونک لی، صوبے کی عوام کا پیسہ وفاق اور فوج کے خلاف نفرت ابھارنے میں لگا دیا، گنڈاپور کل ساری اخلاقی اور قانونی حدیں پھلانگ گئے۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری پر آپے سے باہر دکھائی دیے اور بھرے مجمع میں فوج کو للکارتے رہے، فوج کو براہ راست مخاطب کرتے رہے۔ کہا کہ جنرل فیض تو تمہارا آدمی تھا، اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اگر تم نے اپنا ادارہ ٹھیک نہ کیا تو ہم فوج کو خود ٹھیک کریں گے۔ یہی نہیں بلکہ پاک افواج کے ترجمان اور ISPR کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ احمد شفیق پر براہ راست تنقید کی اور سیاست کرنے کا سنگین الزام لگایا۔ PTI کا گزشتہ روز کا جلسہ عوام کے دلوں میں فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ عمران خان کی بنا پر جلسے میں ایک بار پھر فوج کو نشانہ بنایا گیا۔ علی امین گنڈاپور کی طے شدہ تقریر سکرپٹ کے مطابق، جس میں خاص طور پر افغان پالیسی پر تنقید کی گئی، افغانستان جیسے دشمن ملک کو خوش کرنے کے لیے کوششیں کی گئی اور پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے پاک فوج کو اڈے دینے کے تانے دیے گئے۔ منظر سازش کے تحت پاک فوج کے خلاف تقریر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ سے کروائی گئی تاکہ اس کا عالمی میڈیا میں امپیکٹ زیادہ ہو۔ وفاق کے ساتھ ساتھ پنجاب کو بھی للکارا گیا، صوبائیت کو ہوا دی گئی۔ خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز سے متعلق جو زبان اور گفتگو اور لہجہ استعمال کیا گیا، نہ وہ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ نہ تو کسی عام سیاستدان کی زبان ہرگز نہ تھی۔ علی امین گنڈاپور کا لہجہ اور الفاظ ایک بدحواس اور نشے میں دھت انسان کے تھے، کیونکہ ایک ہوش مند انسان بھلا کسی خاتون کو پکارتے وقت یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مریم میں آ رہا ہوں؟ اگر مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دو گی تو ٹھیک ہے، ورنہ پٹھانوں کا تو ایک رواج ہے کہ ڈھول بھی لے کر آتے ہیں اور بارات بھی لے کر آتے ہیں۔ کوئی گنڈا پوری سے پوچھے کہ پٹھان اتنے پاگل تھوڑی ہوتے ہیں کہ کہیں بھی منہ اور ڈھول اٹھا کر بارات لے کر چلے جائیں اور جوتے کھا کر واپس آ جائیں۔ پٹھان تو دور، ایسے فضول رواج کسی قوم میں نہیں ہو سکتے۔ پاکستان میں بسنے والی تمام عوام نہایت عمدہ، غیرت مند اور روایات کی حامل عوام ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کو خصوصی مقام حاصل ہے، مگر یہ بات PTI والے شاید جانتے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کل علی امین گنڈاپور پورے میڈیا اور خاتون صحافیوں کے خلاف بد زبانی کرتے نظر آئے تھے۔ بھرے جلسے میں خاتون صحافیوں کے خلاف لوگوں کو اکسایا گیا اور کہا گیا جو خواتین ان کے حق میں بات نہیں کہتی ان کی نشاندہی کی جائے اور ان کو بے آبرو کیا جائے۔ جی ہاں، خیبر پختونخوا صوبے کا وزیر اعلیٰ پاکستان بھر کی خواتین صحافیوں کو برہنہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ توبہ! اور اسٹیج پر وہ سامنے کھڑے لوگوں کا ہجوم کہہ کے لگاتا رہا اور تالیاں بجا کر داد دیتا رہا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جیسے لیڈر ویسا ہی اس کا جانشین۔ عمران خان کا متبادل گنڈاپور نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے؟ ابھی بھی جن لوگوں کو تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت لگتی ہے، ان کی سوچ پر صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ جلسے کے نام پر جو انتشار پھیلایا گیا، اس کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان کا مقصد پرامن جلسہ ہرگز نہیں تھا۔ اگر حکومت وقت پر کنٹینرز لگا کر مظاہرین کو نہ روکتی تو پھر یہ ایک بار ریاستی اداروں پر حملے کرتے، پھر ملک کی املاک کو جلایا جاتا اور پھر عمران خان قوم کو بے وقوف بنانے کی دوبارہ کوشش کرتا۔
کہ توڑ پھوڑ کرنے والے تو ان کے کارکن ہی نہ تھے۔ کل کے جلسے نے ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی کو جلسے کے نام پر انتشار کی اجازت دینا ایک انتظامی غلطی ہے۔ امید ہے کہ اس انتظامی غلطی کا دوبارہ انتظام نہیں کیا جائے گا۔ اب تحریک انصاف کا اگلا ہدف لاہور اور اڈیالہ جیل ہے۔ علی امین گنڈاپور نے 2 چیلنج دیے۔ پہلا چیلنج 15 روز میں اپنے لیڈر عمران خان کو رہا کرانے کا ہے، اور دوسرا چیلنج بغیر اجازت مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا ہے۔ 2 ہفتوں کا الٹیمیٹم 22 ستمبر کو پورا ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور 23 ستمبر کو کیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ملک پاکستان ہے جو اسلامی ریاست کے نام پر بنا ہے۔ یہ کسی کی خالہ جی کا گھر نہیں کہ کسی بھی ایرے گہرے کو بولنے اور بکواس کرنے کی اجازت دی جائے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ عنایہ کو دیجیے گا اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔